بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم و مکرم پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مملکت خداداد پاکستان جو کہ 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آئی اور آج تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا اور حکومتیں مختلف پارٹیوں کے پاس جاتی رہی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، حکومتیں پاکستان میں طاقتور بھی آئی، کمزور بھی آئی، ترقی بھی ہوئی، ترقی کم بھی ہوئی، لیکن جب بھی کوئی حکومت چلی گئی وقت سے پہلے یا وقت کے بعد، معمولی احتجاج کے بعد، انہوں نے اگلے انتخابات میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ایک عجب سرمایہ ہے، اور ایسے ایک سوچ کا سرمایہ ہے جن کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے۔ جو وہ کہہ دے وہ مان لیتے ہیں، جو وہ کرے وہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، پاکستان وطن عزیز، جس کی سالمیت، جس کا استحکام ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ جس شخصیت کے بارے میں آج ولاگ کر رہا ہوں، وہ ایک عجب شخصیت اور عجب سوچ کا مالک۔ وہ جو کہے ٹھیک، وہ جو کرے درست، جو اس کے ساتھ ہے وہ نیک پاک، وہ دھلے ہوئے، اور جو اس کے مخالف ہیں وہ کرپٹ، وہ چور، وہ اچکے۔ اگر وہی اس کی کابینہ کے لوگ نون لیگ پیپلز پارٹی میں رہے تو وہ چور تھے، اس کے پاس آ گئے وہ نیک بن گئے، پاک صاف ہو گئے۔ وہ اس کی جناب علی اس کے بقول الیاذ باللہ، اور اس کے بقول، میں نعوذ باللہ کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس منصب پر، اس سوچ پر پورا اترا نہیں ہے۔ یعنی اس کے بقول میری ریاست مدینہ تو ایک مقدس ریاست تھی، ایک مطہر اور پاک اور روشن منور ریاست تھی۔ اصل میں یہ ریاست عمرانیہ بنانا چاہتا ہے، ریاست مدینہ نہیں، ریاست عمرانیہ بنانا چاہتا ہے، جس کی ایک الگ قوم ہے، جس کی ایک الگ سوچ ہے، جو کبھی نعوذ باللہ مدینہ منورہ میں توہین رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں اس کام کا آرڈر مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کہا ہے لانگ مارچ کے لیے نکل جاؤ، وغیرہ وغیرہ، جو اس کے اندر علم کی کمی کے باوجود اور علم کی کمی کے مطابق جو کہتا رہتا ہے، اس کے لوگ سنتے رہتے ہیں، واہ واہ کہتے رہتے ہیں۔ اس کو بھی اس چیز کا اثر نہیں ہوتا کہ غلط کیا کہہ رہا ہوں، صحیح کیا ہوتا ہے۔ تو گزشتہ روز 25 مئی کو اس کے لوگ حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد نکلے، حقیقی آزادی کے لیے۔ اور مجھے تعجب ہوتا رہا ہے کہ پڑھے لکھے ہمارے دوست، شعور والے ہمارے دوست، معلوم نہیں ان کے اس بہت بڑے سر میں اتنا سا دماغ جو ہوتا ہے، اس میں کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے، کوئی قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، سوچنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور بھائی کس چیز کی حقیقی آزادی؟ ہم الحمدللہ 14 اگست 1947 کو ہم آزاد ہو گئے۔ کرۂ ارض پر ایک پہلی اسلامی ریاست مارد وجود میں آئی، اور الحمدللہ پاکستان چل رہا ہے، ایٹمی قوت ہے، پاکستان میں مذہبی آزادی ہے، معاشرتی آزادی ہے، اور الحمدللہ یہاں پر اچھے اچھے خاندان ہیں، یہاں پر قوم اور ملک ترقی کی طرف چل رہا ہے، اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ 3.5 سال تک خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے آنے دو، بھیا آپ نے پہلے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم اس جرم کو تسلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب 6-7 سال ہم آپ کے پارٹی میں رہے ہیں، اور اللہ سے توبہ کی کہ جو ہم 6-7 سال آپ کی پارٹی میں رہے، آپ کا وہ سنتے رہے فرمان، آپ کا بھاشن، جو کہ جس وقت آپ حکومت میں آئے اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہی ایک کام ہوا، اس کے مصداق آپ کی حکومت تھی، جو کہ ناکامی سے دوچار تھی۔
ادارے آپ نے برباد کر دیے، ملک کو آپ نے مقروض کر دیا، قرضوں کی دلدل میں ملک کو پھنسا دیا، دھنسا دیا، اللہ اللہ کر کے آپ سے جان چھوٹی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے آنے دو۔ کیوں آپ کو آنے دیں؟ کیا کیا آپ نے؟ اور اگر آپ چلے گئے، 25 مئی کو دوحہ قطر کے اندر IMF کے ساتھ ایک معاہدہ سائن ہونا تھا، اور اسی دن آپ نے احتجاج کی کال دے دی۔ آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ اور پھر آپ کے لوگوں کو جب سپریم کورٹ نے آنے دیا، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مسئلت کی وجہ سے، سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، جو حکم نامہ ہے، وہ سر آنکھوں پر ہے۔ پھر آپ کے لوگوں کے کام پوری دنیا نے دیکھے، چشم فلک نے دیکھے، درختوں کو آگ لگا دی، گاڑیوں کو آگ لگا دی، جناب فساد فی الارض کے شکار ہوئے۔ تو خان صاحب سکون کریں، ٹھنڈے سانس لیں، ٹھنڈا پانی پئیں، خدا را اس قوم پر ترس کھائیں۔ آپ کے قاسم سلیمان، آپ کے بیٹے کہاں بیٹھے ہیں؟ لندن میں بیٹھے ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ حسن حسین بہر بیٹھے ہیں، تو قاسم سلیمان کہاں بیٹھے ہیں؟ کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ بتاؤ نا قوم کو کہ قاسم سلیمان کہاں ہیں؟ باپردہ فیملیاں آئیں آپ کے لانگ مارچ میں، تو آپ کی جو بشرا بیگم صاحب ہے، آپ کی جو اہلیہ ہے، وہ کیوں نہیں نکلتی؟ اس کو آپ اپنے کنٹینر پر سوار کر کے کیوں نہیں آتے؟ کیوں اس کی عزت آپ کے نزدیک عزت ہے اور فیملیوں کی عزت نہیں ہے؟ اور فیملیاں کل جناب جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک پڑھی لکھی خاتون، پاکستان کا ایسٹ ہیں، وہ ایک کینسر کی مریضہ ہیں، اور انہوں نے کرونا کے دنوں میں جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا پنجاب کے اندر، اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو کل پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ زیادتی کی، وہ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ پاکستان وزیر داخلہ اس امر کی معافی مانگے۔ اگر ہمارے معاشرے میں بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے گا تو معاشرے تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج خان صاحب نے پھر جو کہتے تھے میں جناب استعفیٰ دے کے جاؤں گا، استعفیٰ لے کے جاؤں گا، وہ آج 6 دن کا ٹائم دے کے چلے گئے۔ جس طرح پہلے 125 دن یہاں پہ رہے، جہاں پہ جناب ماحول بدتمیزی برپا رہا، اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہوا، چلے گئے۔ ابھی بھی جناب علی 20 لاکھ لوگ لے کے آ رہا ہوں، 20 لاکھ۔ خان صاحب 20 لاکھ لوگوں کو آپ کیوں نہیں لے کے آئے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ سے قوم پوچھے آپ کے 20 لاکھ لوگ کہاں گئے؟ اور کارکنوں کو آنسو گیس کی شیلنگ، ربڑ کی گولیاں، پولیس تشدد کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آپ ہیلی کاپٹر پہ نظارے دیکھتے رہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ شیلنگ کے وقت موجود ہوتے۔ لیڈر حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ خان صاحب آپ لوگوں کو اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے گمراہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ میں وہ لیڈر پن کے وہ جرثومہ نہیں ہے، وہ جینز نہیں ہیں کہ آپ حالات کا مقابلہ کریں۔ لہذا اس قوم پر، اس ملک پر ترس کھائیں اور سکون سے بیٹھیں، اور جناب علی اپنا پاکستان کو ترقی کرنے دیں، پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ نہ ہوں۔ اور تحریک انصاف کے کارکن ظاہر ہے اس ویڈیو کے بعد ضرور غلط کمنٹ بھی دیں گے اور مجھے گالیاں بھی دیں گے، کیونکہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہے جس وقت ان کا لیڈر کھڑے ہو کے اسٹیج پر کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں عشق کا کلمات کہے تو اس کے ورکر کیا کسی کے بارے میں دعائیں کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ گالیاں دیں گے۔ تو مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اس چیز کی پرواہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے گالیاں دیں۔ جو دل کی بات تھی میں نے کر دی۔ آخر میں وہی بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔